بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. رواہ مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہے۔ دوستو، ہم نے کل حضرت ہند کی بات کی تھی جو حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہیں، اور آج حضرت ابو سفیان کی بات کر رہے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال شاید ذہنوں میں پیدا ہو جائے کہ مرتبہ کے اعتبار سے ان سے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، تو ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، تو ان کا اسپیشلی ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو جواب ذہن میں رکھیے کہ بے شک مرتبہ کے اعتبار سے ان سے بڑے صحابہ موجود ہیں، جیسے عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، اسی طرح صلح حدیبیہ میں شریک لوگ ہیں، یا فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے لوگ موجود ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا خاص طور پہ ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو ان حضرات صحابہ کرام کے ایمان پر شک کرتا ہے اور لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو پھسلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کے ایمان پر سوال اٹھا رہا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی صحابی رسول کے بارے میں، اس کے ایمان کے بارے میں اگر دل میں ایک رائی کے برابر بھی شک گزر گیا تو ہمارا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے ان بدبخت لوگوں سے چوکنا کرنے کے لیے اور کہیں ہم ان کی سازش کا شکار نہ ہو جائیں، اسپیشلی ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ان صحابہ کے بارے میں بہت محتاط رہیں کہ ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنے والے بہت سارے بدبخت ہمارے معاشرے میں عام سٹیجوں پہ بھی مل جائیں گے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ تو بھرمار ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنا رکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان اور حضرت ہند اور ان سے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنے۔ یاد رکھیے، حضرت ابو سفیان جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان کو یہ اعزاز دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جب اسلام انہوں نے قبول کیا، پھر انہوں نے کفار کے ساتھ قتال کیا، غزوہ حنین میں حضور کے ساتھ، طائف میں، اور غزوہ یرموک کے موقع پر، اور جنگ یرموک میں حضرت عمر کے زمانے میں ان کی دوسری آنکھ بھی شہید ہو گئی۔ پہلی آنکھ حضور کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئی، اور دوسری آنکھ جنگ یرموک کے موقع پر شہید ہوئی۔ تو حضرت ابو سفیان نے فتح مکہ کے بعد جب اسلام قبول کیا تو ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کی خدمت میں گزاری ہے۔ اس لیے ہمیں تمام تر صحابہ کرام پر بھرپور اعتماد کرنا چاہیے، اور کیوں نہ کریں کہ جن پر نبی پاک کا اعتماد ہے، امتی کا تو ان پر لازمی اعتماد ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔